سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سے ملنے خیرپور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ان کے بیٹے سید اسد علی شاہ نے باہر آ کر استقبال کیا۔ ڈرائنگ روم میں آئے۔ اٹھاون سال سے پیپلز پارٹی میں ہیں، 10 بار رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، تو سیاست میں جب آئے تو اس وقت کیا پیش نظر تھا؟ جیسے ہی پارٹی بنی اس میں نہیں تھا میں۔ بھٹو صاحب میرا تھوڑا اس لیے واقف تھا کہ لوکل باڈی سسٹم آیا، اس میں نے یہاں سے الیکٹ ہوا اور وائس چیئرمین، اس زمانے میں چیئرمین سرکاری تھا، وائس چیئرمین الیکٹ ہوتے تھے۔ جی جی یہاں اس وقت ہی نوجوانوں کا ہمارا گروپ تھا۔ جیسے ہم آئے لائف، یہ قانون بنا تھا کوئی 58 میں، ہاں 59 میں بنا، ہاں 58 لوکل گورنمنٹ کا جو قانون تھا 59 میں بنا، ایوب خان کے زمانے میں۔ جی جی اس میں ہماری مخالفت، ابھی فرینکلی کہتا ہوں، پیر صاحب مرحوم نے کہی سخت مخالفت، یہ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا، فارن منسٹر تھے ابھی، تو بھٹو صاحب تھوڑا بہت جانتے تھے، لا کالج میں لیکچرس دینے، ایک دم ایکسیپٹ کر لی۔ آئے ادھر، ہم نے ریڈ کارپیٹ ان کو دیا، بہت بڑا جلسہ ہوا یہاں۔ انہوں نے انڈائریکٹلی ہنٹ بھی کیا کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، یعنی تب تک ایوب خان کے نزدیک تھے، وہیں 70 کے لیٹ۔ بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، اور پھر آپ نے 1973 کا جو آئین ہے اس پر بھی دستخط کیے، اس کمیٹی کے بھی آپ ممبر تھے، تو اس کی کیا آپ کو یاد آتی ہے کہ یہ جو 73 کا آئین بڑی تاریخی دستاویز ہے، یہ کیسے بنا؟ اور اب آپ آخری سروائیونگ واحد زندہ آدمی ہیں جس نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ بھٹو صاحب بڑے امپریس ہوئے جب میں نے انوائٹ کیا ان کو ایز وائس چیئرمین۔ کافی کراؤڈ تھا، لوگ تو ان کی سے محبت کرنے لگے تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، بڑا ڈنر ونر کیا ہم نے، چندہ وندہ کر کے آپس میں، اور اس سے بات کی ہم پانچوں نے کہ جی یہاں انشاءاللہ ہمارا کافی اچھا اثر ہے، لیکن پیر صاحب اور ان کے لوگ جو ہیں کھڑا ہونے نہیں دیں گے، اٹھا لیں گے یا کچھ کریں گے۔ تو تھوڑا ہنسے۔ اس وقت تک ہم سمجھ چکے تھے پیر صاحب کے خلاف ہیں بھٹو صاحب۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں انٹرفیئر کرے گا، آزادانہ الیکشن ہوں گے۔ تو ہم نے کہا پھر کوئی ایسی بات ہو تو کیسے؟ انہوں نے کہا جلدی مجھے فون نمبر وغیرہ دیا، مجھے کانٹیکٹ کرنا۔ تو اس وقت سے ہم پولیٹیکلی بھی قریبی آئی، اور اس کے بعد جیسے آپ 1970 کے ممبر الیکٹ ہو گئے پھر؟ بالکل۔ تو یہ جو ٹکٹ دی تھی، جی ٹکٹ دی اور آپ جیت گئے، جیت گئے۔ پھر آپ 73 کے آئین کی کمیٹی کے ممبر بنے۔ جی، وہ کیسے بنا آئین، کیسے بنا، کیا ڈسکشن ہوتی رہی، کیا یاد ہے آپ کو؟ ہاں یہ تو بہت ہی بڑا اہم ٹاپک ہے۔ مجھے اور کچھ اور دوست تھے جو جاننے والے تھے، یہاں ہر جگہ پھر انہوں نے ماشاء اللہ کو پارشلی واپس کرا کے ہر صوبے میں ٹیمپرری حکومت بنوائی۔ تو یہاں بھٹو صاحب نے چیف منسٹر بنایا ممتاز بھٹو کو، بلایا ہم سب کو ادھر، مجھے بھی بلایا۔ میں نے کہا بلایا ہے بنا، کوئی امید ہے؟ امید آپ رکھتے ہیں ہمیشہ، مایوسی عزت کم کرتے ہیں، مایوسی کم کرتے ہیں۔ ہاں کم ہو جائے۔ تو ادھر پوچھا ممتاز سے، تو انہوں نے کہا سب میں جو آپ نے 8-10 بلائے ہیں ان میں وکیل یہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا وکیل ہیں آپ؟ پھر آہستہ ان کو پتہ نہیں کیا نام ہم دیے، میں بھی اس میں، لیکن مجھے انہوں نے کوئی 9 پورٹ فولیو دیے تھے سندھ میں۔ اس وقت ایم این اے صوبے میں بن سکتا تھا، بن سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں تھی نا۔ 4 آدمی تھے جن کو
MNAs کو منسٹرس ہوئے. لیکن آپ تو سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے. کتنی بار وزیر اعلیٰ, کتنی بار پیپلز پارٹی اللہ کی مہربانی. کے صدر, پھر سینیٹر, کوئی ایسا عہدہ نہیں جس پہ آپ نہیں رہے. نہیں, اللہ کی مہربانی ہے. اور بہت چاہتے تھے شہید بھٹو بھی. بی بی میں, اور بھٹو صاحب جب بی بی آ گئیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن تھا؟ اس وقت سے پہلے فیڈرل منسٹر بنا تھا میں, تو مجھے پہلے تو خیر انڈسٹریز اور کشمیر پھر وہ اسٹیٹ منسٹر تھے آپ شروع میں؟ اسٹیٹ منسٹر بنا کچھ وقت کے لیے, پھر منسٹر بنا. پھر فل منسٹر بنا. ہاں اسی زمانے میں آپ نے 73 کے آئین پہ سائن کیے. بالکل. بے نظیر صاحبہ آئیں اس وقت جب شہید بھٹو جیل میں تھے. بی بی نے آ کے, اس سے پہلے بیگم صاحبہ کوشش کر رہی تھی. یہ پھر بہت بڑی کہانی ہے, بیچ میں چھوڑا ہے, کیونکہ بیگم صاحبہ کو پریزیڈنٹ بنانے میں بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ, بھٹو صاحب جیل میں تھے, چند لوگ ملے لاہور میں. یہ سب کو پتہ ہے آپ تو, وہ بات کہ وہ چاہتے تھے کہ بیگم صاحبہ نہ بنے, اور ان میں سے 2-3 کینڈیڈیٹ جتوئی صاحب تھے, ماشاء اللہ, بس آپ جانتے ہیں. جی جی, کھر صاحب تھے, جی جی جی, نازی صاحب بھی آئے, پھر چلے گئے, ان کا چانس نہیں بنا. بہرحال میٹنگ ایسے ہی, کچھ کسی نے کسی کا نام دیا, کسی نے بند ہو گئی. میں نے حفیظ پیرزادہ میرا دوست تھا, اور وہ کہا تمہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی کافی, وہ ایز ایڈوکیٹ بھٹو صاحب کے بھی تھے, یہ بختیار کے ساتھ. ان کی ملاقات ہونی تھی, تو میں نے پوچھا دوستی میں, میں نے کہا یار یہ سارے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی ہے, دل میں وہ بھی تھوڑا بہت تھا. ہاں, اس کو تو طنز کی تھی شہید بھٹو نے اسمبلی میں, نہیں کیس. تو میں نے کہا آپ مل رہے ہیں, پتہ نہیں کب چانس ملتا ہے, نہیں ملتا ہے. پھر میں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو آپ کہیں, آپ کو بھی اچھی طرح پیار کرتے ہیں, بیگم صاحبہ کو. تھوڑا گھبرائے, میں نے کہا گھبراؤ نہیں, ہمیں سے کوئی نہیں بن سکتا, نہ بنے گا, تو اس لیے حوصلے سے ان کو کہیں گے تو شاید مان جائیں. ملا جا کے ایز ایڈوکیٹ ملا, یہ بات کی کہ کوشش ہو رہی ہے. کوئی اور بھی اتھارٹیز تھے جو اکسا رہے تھے کہ چینج ہو جائے, تھوڑا پاور کم ہو جائے گا بھٹو صاحب کا. بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ کرا لیا بیگم صاحب کو, اور انہی کو شہید بھٹو نے بھیجا کہ بیگم صاحبہ کو تیار کرو. وہ پالیٹکس میں آنا نہیں چاہتی تھی, سادہ عورت. خیر وہ بنی چیئرمین. اس کے بعد لوگ آنا جانا, کام ان کو, وہ کہے کام بعد میں, آپ مجھے بتاؤ کہ کیسے ریلیف کرائیں شہید بھٹو کو. کئی ورکر بھی, کئی باہر کے لوگ بھی بیچاری کو بڑا تنگ کیا. پھر اس نے بی بی کو کہا کہ 2 بیٹے تو یہاں سے پہلے چلے گئے تھے, وہ تاریخ ہے کہ تم آ جاؤ. اس نے گریجویشن کی تھی آکسفورڈ سے, میں آتی ہوں. ماشاء اللہ نوجوان میں آئے, ہم جا کے ملے ہوتے, انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے, بیگم صاحبہ نے, تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایسس کروں گی, بتاؤں گی. چاہے ان کو تجربہ نہیں تھا, ماشاء اللہ ذہن بڑا تیز تھا اس وقت ہی. تو اس وقت سے ہی بے نظیر صاحبہ ایکٹیو ہوئیں. پھر کچھ وقت کے بعد بیگم صاحبہ نے کہا کہ دیکھو میں نہیں اتنا بھاگ دوڑ کا سے, ان کو چوٹ آئی تھی جی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں, تو وہ بھی تھی. اس کے بعد ذرا مایوس تھی بہت. تو انہوں نے کہا اچھا میں ہوں صحیح, لیکن سمجھیے ڈیفیکٹ ہوں, آپ کریں. ینگ تھی, 22 سال تھے اس سال میں بے نظیر صاحبہ کے. کل میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو زیادہ نہیں بولتا, میں ہوں بی بی پر ہر جی جی میں سنیے تقریر. ہر سال شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ
آپ نے اتنے عہدے رکھے، اتنے عہدوں پر آپ متمکن ہوئے، پارٹی نے آپ پر اعتماد کیا، آپ پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا، تو جبکہ ہر سیاستدان پر کرپشن کا کیس بن جاتا ہے، آپ کیسے بچ جاتے ہیں؟ کوئی آپ کے اوپر تعلق ہے یا آپ فائلوں کو ایسے طریقے سے چلاتے ہیں کہ جس میں پکڑے نہیں جاتے؟ دیکھیں فائلوں میں تو اللہ جانتا ہے، جو فیصلہ آدمی کرے ممکن ہے کبھی غلط بھی ہوگا، لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کرپشن کا کبھی کیس نہیں ہوا۔ مجھ پر ایک کیس تھا ایکسیس آف اتھارٹی کا، ماشاء اللہ میں ہی بنا تھا، وہ پھر انہوں نے مجھے 1 یا 6 مہینے سزا دی تھی۔ ماشاء اللہ کا بریگیڈیئر بیٹھتا تھا، آپ دیکھیں یہ تھی حالت حکومت کی، بریگیڈیئر سینئر، اور نصرت صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر بھی، جسٹس ایسے نصرت، جسٹس، اور ممبر تھا اس بینچ، سوالات بھی وہی مجھ سے کرتے تھے، وہ آہستہ کہتے چھوڑو نہ پوچھو۔ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، جسٹس ایسے نصرت نے ریفرینڈم کرایا تھا ضیاء الحق والا، ہاں وہ جیسا ہوا خیر، تو ایک دفعہ انہوں نے ایک بڑا سوال پوچھا، یاد نہیں، تو میں نے کہا سر وتھ آل ریسپیکٹ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں آ کے اور کٹڑے میں جیسے میں کھڑا ہوں وہاں کھڑ کے بات کریں، دیکھیں کتنا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے انسلٹ کر رہے ہیں، میرا جوہنم جانے والا بھی تھا اور ان کے سامنے میں پریکٹس بھی تھی میری، غصے ہو گیا، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی دفعہ جیل گئے ہیں؟ میں جی 4-5 دفعہ، سب سے لمبا کتنا رہے؟ تقریباً 4 سال، 4.5 سال۔ روایتی سندھی اجرک پہنائی، بیسیکلی سی اے کیا، اس کے بعد پھر پروفیشن میں رہا، اور 93 میں جو بی بی کی سیکنڈ گورنمنٹ تھی اس میں عبداللہ شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے تو میں فائنینس ایڈوائزر، وہی بتائے نا، ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ آن فائنینس رہا فار 3 ایئرس۔ بی بی کے ساتھ جب بی بی آئیں تو ان کے ساتھ بھی کام کیا اس زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، ظاہر ہے بابا تو تھے ہی جی۔ فرگسن جو پرائس واٹر ہاؤس ہے وہاں سے میں نے سی اے کمپلیٹ کیا، اور پھر بعد میں ایک اپنی فرم بنائی، ڈیلائٹ پاکستان دنیا کی جو سب سے بڑی فرم ہے اس وقت، پروفیشنل سروسز فرم، وہ اس کی ہماری فرم ممبر بن گئی۔ ڈیلائٹ کو میں پاکستان لایا 1989-90 میں۔ آئی واز کاؤنسل ممبر آف دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، اور اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا، اور پھر پاکستان میں کو انٹرنیشنلی میں اکاؤنٹنگ پروفیشن میں ریپرزینٹ بھی کرتا تھا، یو این میں بھی ریپرزینٹ کرتا تھا۔ یہ فرمائیں کہ آپ کے والد صاحب نے لیجنڈ ہیں، بچپن میں آپ کے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر تھا، اب کیا ہے؟ آپ کثیر العیال تھے، کیا کبھی توجہ بھی دے سکتے تھے یا نہیں؟ نام تو نہیں بھول جاتے؟ میرے ساتھ تو بہت شفقت کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ بھی میری میموری ہے کہ ان کو یہ اور ان کے کچھ دوست جو ہے اس زمانے میں ظاہر ہے ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے موویز کی ہوتی تھی ہماری، اگر آپ دیکھیں گے یہاں باہر بھی سینما ہے، ہمارے ماموں کی سینما تھی ساتھ ہی ہے، تو اس کے علاوہ یہ سنڈے کو سکھر فلم دیکھنے جاتے تھے یہ، اور دوسرے غوث علی شاہ جو وہ بھی چیف منسٹر بنے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہادی بخش لاڑک صاحب تھے، اور یہ لوگ جو ہیں، تو آئی واز دا اونلی کڈ، مجھے بھی ساتھ یہ لے جاتے تھے۔ آپ بتائیں، ظاہر ہے آپ تو سیاسی وارث ہیں، ایم این اے ہیں، یہ بتائیں کہ شاہ صاحب کی لیگیسی کیا ہے، اور بطور باپ آپ ان کی سب سے بڑی خوبی کیا سمجھتی ہیں، اور کوئی خامی بھی؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ ایک سیاسی ادارہ ہیں، سافٹ نیچرڈ شخصیت ہیں، بہت کم بولتے ہیں، ہمیں ان کے اشاروں سے ہی لگتا ہے کہ وہی بہت ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن وہ ان کا جو انفلوئنس رہا ہے ہماری زندگی کے اوپر، اٹ از لارجر دین لائف۔ ہماری تعلیم وغیرہ جو براہ راست ہمارا انٹریکشن امی سے زیادہ تھا، بابا جو تھے کیونکہ اس ملک کی جو سیاست
اور بالخصوص پیپلز پارٹی کا اتار چڑھاؤ جو ہے، بابا کی زندگی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ایسے جڑی ہوئی تھی کہ جیسے کہتے ہیں فرام ریل ٹو جیل نا، جیل ٹو ریل، ایسا مطلب ایک دن ہم بابا کو دیکھتے تھے کہ سلاخوں کے پیچھے تھے، دوسرے دن ہم بابا کو دیکھتے تھے کہ پاور میں، اور ساری زندگی ہم دیکھیں کہ یہاں پیش رفت ہوئی ہے سیاسی لوگوں کی. تو بابا کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اوبیسلی ایک انسپائرنگ بھی ہے. کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں آپ سے؟ کیسے ہوتے ہیں جب ناراض ہوں تو کیسے کرتے ہیں؟ بابا کا بہت ہی دھیما انداز ہے، بہت کم، ہم سب کو بہت کم یاد ہے. بابا کی ناراضگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ناراض ہیں یا نہیں ہیں. والدہ لڑتی تھی ان سے؟ والدہ ناراض ہوتی تھیں کبھی کبھی انہی باتوں پہ کہ بابا ظاہری بات ہے سیاست میں تھے تو وہ کافی ٹائم فیملی کو جیسے دینا ہوتا ہے ویسے نہیں دے سکتے تھے، تو اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کشمکش ان کی رہتی تھی. وہ ان کی مستقل مزاجی میں دیکھی، اور اتنا ان کا پیشن ہے کہ آج بھی اس وقت بابا کی ایج از اراؤنڈ 90+، لیکن جب میں ان کو انرجی ان کی دیکھتی ہوں تو ہم اس سے سیکھتے ہیں. آج اگر چیئرمین کا فون آ جائے یا ان کو پتہ چلے کہ ادھر آ رہے ہیں تو ان کی ساری انرجی اس میں صرف ہوگی کہ مجھے چیئرمین کے آگے پہنچنا ہے. پارٹی کی اس وقت بھی ڈیوٹی ہی کنسیڈرز اٹ دا پرائم ڈیوٹی. بابا جب سٹیج پر تھے، حالانکہ اتنا فلو تھا لیکن انہوں نے تقریر کی بیکاز ان کو اس سے ایک انرجی ایک ملی ہے، انہوں نے کی. اور پھر ہماری نوجوان لیڈر آصفہ بھٹو ان کے لیے کھڑی ہوئیں، چیئرمین صاحب ان کے لیے اتنی عزت کرتے ہیں، زرداری صاحب. تو ایک ان کا یہ پارٹی کے ساتھ سچائی ہے، اور ہمیں جو انسپائر کرتا ہے اور جو ان کو جب ان کو عہدے ملتے بھی ہیں تو وہ ایک سچائی سے ڈلیور کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ سندھ میں لوگ اتنا یاد کرتے ہیں بابا کے، اب انہوں نے خود لقب دے دیے ہیں بابا کو. جیسے شہید بی بی کو انہوں نے لقب دیا تھا کہ وہ شی از اے کوئین آف ہارٹس، وہ ایک رانی ہے. تو بابا کو انہوں نے لقب دیا ہے کہ وہ بابا ورکر ہے، وہ سیاست کے گرو ہیں. تو یہ لوگوں نے ان کے لیے ایک یہ جو ایک مائتھولوجی بنائی ہوئی ہے، ایک لیونگ لیجنڈ. میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ آئی ایم اے پگمی ان فرنٹ آف ہم. پالیٹکس میں تو ایک مجھے شہید بی بی نے پش دیا، بابا نے بھی سپورٹ کیا، لیکن ہمیں ان کی جو سیاست ہے وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے. میرا دادا ہوتا تھا رمضان علی شاہ، بابا کا باپ. تو کہتا تھا، مجھے پیار سے کہتا تھا ٹنکو، شرارتی تھا بہت. تو کہتا تھا تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کو کیسے میں نے لیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 4 شادیاں کی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا. اور ہماری مسجد ہے ادھر، وہ کہہ رہا تھا میں ساری رات دعا مانگتا تھا کہ مجھے بیٹا دے دو. اور مجھے بیٹا ہوا قائم علی شاہ. اور یہ عمر، یہ دعا، یہ سب کچھ ہمارے بڑوں کی ہے بابا کے اوپر. بابا کے ساتھ 2 آدمی بڑے سنسیئر رہے ہیں، میں ان کو نہیں بھولوں گا. ایک تھا میرا ماموں، ڈاڈا شاہ کہتے تھے، امید علی شاہ نام تھا اس کا، پرویز علی شاہ کا باپ، جاوید علی شاہ کا باپ، وہ بابا کے ساتھ ہوتا تھا. دوسرا میرا چچا تھا نواز علی شاہ صاحب، وہ ان کو اتنا چاہتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں بتا بھی نہیں سکتا. ان کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ بڑے نرم دل. کوئی کچھ کہہ بھی دے، یار بادشاہ وہاں چھڈے نگال کے. چیف منسٹر تھے، ادھر آ کر آدمی نے پکڑا، میرا کام کرو، پولیس والے نے اس کو پکڑا بھی 10 سال پہلے. بابا نے کہا چھوڑو اس کو، کیا چاہیے؟ صحیح پیسے چاہیے، پیسے لے لو. بابا غریب ہیں جبھی تو پکڑتے ہیں نا مجھے، غریب نہیں ہوتے تو کیسے ہوتا یہ چیز. یہ صبر کی انتہا ہے جو مجھ میں بھی نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں. کوئی ان کی خامی بتائیں. خامی یہ ہے کہ غصہ کم کرتے ہیں، بس. اس میں خامی یہ ہے کہ کسی کو کہنا تو چاہیے نا بھائی یار یہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ نہیں کرو. یہ بڑی کوالٹی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے. دس از دا ایکچوئل تھنگ. سائیں بڑے تو میرے پولیٹیکل ایک سمجھیں کہ رول ماڈل ہیں. میں ہمیشہ ان کی گائیڈ لائن پہ چلتا ہوں. جب 2000 میں پولیٹکس میں پریکٹیکلی ناظم کے لیے ان ہوا تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی، دیکھو بیٹا اگر پولیٹکس میں آ رہے ہو تو 2-3 چیزیں یار، ایک تو برداشت،
जितना बर्दाश्त करोगे और सब्र और तहम्मुल। कभी आपसे नाराज हुए हैं? उनकी नाराज़गी यही तो होता है कि दुख है कि वो कभी नाराज़ नहीं हुए और कभी भी उन्होंने डांटा नहीं है। बस उनकी शफ़क़त बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं हमारे लिए, खैरपुर के लिए बॉन्डिंग फोर्स हैं हमारी फैमिली के लिए। घर के बाहर इलाके के लोगों का हर वक्त रश रहता है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੰਧ 'ਚ ਔਰ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਸਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ भी है और पीपल्स पार्टी टिकट पर सिलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों के मसाइल सुने, शाह साहब आप 75 साल से तो सियासत में हैं, 58 सालों से आप पीपल्स पार्टी में हैं, वज़ीर आला रहे, इतने उतने घर उसी पुराने में रह रहे हैं, कोई नया घर नहीं बनाया, बड़ा घर नहीं बनाया। ये एक बाप दादा का घर है, सिर्फ रिपेयर वगैरह हमने की है। यही हम सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ रहते हैं। ये लोग बहुत मेहरबान हैं, आते हैं, अलग एक जगह कमरा है वहाँ मिलते हैं। तो इसमें कोई न लालच है न कोई ऐसी ज़ाती कोई वो है कि खैरियत से खिदमत करें इनकी और ज़िंदगी सुकून से गुजारें। शाह साहब ये ना हो ना कि रहते आप टूटे फूटे घर में, असल कहीं छुपाए हुए हों बाहर लंदन या कराची, ऐसा तो नहीं कुछ बंगले? नहीं, कराची में है घर, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसी खुददारी या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करते। लेकिन ज़िंदगी में आफरें तो हुई होंगी ना, कई लोगों ने पेशकश की होगी कि शाह साहब ये इतने पैसे ले लें, ये काम कर दें, शाह साहब ये आप तो अभी आपने देखा ये साहब का दोस्त भी हैं, काम के साथ आए हैं, रोज़ आते हैं। किसका काम होता है, किसका देर से होता है, कोशिश करते हैं। नहीं, ये जो पे लोग ऑफर करते हैं पैसे, नहीं, कोई नहीं, कोई आपको नहीं, उनको पता है कि हम इस बात से दूर हैं। को पता है। कोई आम तौर पर नहीं, कोई बेवकूफ़ होगा जो होगा तो मेरे पास किसी आएगा। बेवकूफ़ ने आके कहा आपको? नहीं, मैंने कहा बस खबरदार ये ना, एक दो आदमी आए या ज़्यादा भी कुछ आए हों, कभी नहीं, बस उनको झाड़ दिया। तो शाह साहब आपने 92 इयर्स की माशाल्लाह इतनी तरक्की, खुशहाली, प्रोग्रेस, खिदमत सबसे गुजर गए। अभी ख्वाहिश है कि और खिदमत? ख्वाहिश यही है कि खिदमत करें, जितनी ज़िंदगी है। कोई ओहदा मिला तो ले लेंगे? ओहदा यही है कि पार्टी में सेंट्रल कमेटी में है, बाकी अगर जो कल को आपको कहें वज़ीर आला बन जाएं, सदर बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, तैयार हैं आप? नहीं, बिल्कुल, अगर कहेंगे खिदमत करेंगे। इस हैसियत में भी सेटिस्फाइड हैं, कोई और अच्छी मिलती है तो भी वो भी हाजिर है। घर से रवाना हुए। शाह साहब आपके सियासी कैरियर को देखें तो गौस अली शाह एक ज़माने में आपके दोस्त होते थे, लेकिन
ان کی راستہ اور نکلا, وہ چیف منسٹر بھی بن گئے. پھر آپ کے رشتہ دار بروئی صاحب تھے, اے کے بروئی صاحب, تو وہ بھی ایک مخالف کیمپ میں رہے, لیکن آپ اپنے کیمپ میں ڈٹے رہے. تو ان سے کیا تعلقات پھر ختم ہو گئے دونوں سے, یا تعلقات رہے؟ تعلقات تو ہیں سماجی. غوث علی شاہ تو مجھے بڑی عزت کرتے تھے, اور لیکن وہ پیر صاحب پگاڑوں کے ساتھ جا کے ملے تو ڈفرینٹ کیمپس ہو گئے. پولیٹیکلی ہم ڈفر کر رہے ہیں. بروئی صاحب سے آپ کی کیا رشتہ داری تھی؟ میرا بردر ان لا تھا, ان کا ماموں. اچھا, تو وہ کیسے ان سے رشتہ داری ہو گئی؟ اصل میں ان کا چھوٹا بھائی یا خیر پورہ میں ڈائریکٹر انفارمیشن بن کے آیا. اچھا, علی احمد بروئی نام تھا. بڑا اچھا رائٹر تھا, سیٹائر بھی کرتا تھا, لکھتا بھی تھا, بڑا اچھا. تو ان سے دوستی ہوئی. میرے بردر ان لا جو جاوید شاہ ہے نا, ان کے والد صاحب, پھر انہوں نے, ان کی سسٹر تھی وافر کی, تو پھر وہ شادی ہوئی ہماری ان سے. اچھا, تو پھر بعد میں اے کے بروئی سے آپ کے تعلقات کیسے رہے؟ مجھ سے کبھی بات پالیٹکس کی انہوں نے کی, سوائے ایک دفعہ کہ جماعت اسلامی نے سکھر میں ان کو کینڈیڈیٹ بنایا. اچھا, تو سکھر میں ہمارا کینڈیڈیٹ تھا ایک منگی صاحب تھے. مجھے بلایا, ان کو پتہ چلا کہ یہاں ان کے ووٹ ہیں میرے, تو اس لیے بلایا. میں نے کہا آپ میری ورک کریں. بروئی صاحب نے بلایا؟ ہاں, سکھر میں تھے. میں نے کہا جی میں تو ہوں پیپلز پارٹی میں, کھلا کہا, اور میں پابند ہوں اپنی پارٹی کی. تو انہوں نے کہا ہم بھی تو آپ کے عزیز ہیں, اور میں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوں. تھوڑی سی بات, میں نے کہا آپ بہت ڈیزرونگ ہوں گے, لیکن ٹکٹ کے لحاظ سے, میرے لحاظ سے وہ ڈیزرونگ ہے منگی. تو تھوڑا غصے ہوئے, پھر چپ ہو گئے. اچھا, غصے پھر ہوئے. دوسری بات جو یہ کہہ رہے تھے نہ کریں, غوث علی خان کو کینڈیڈیٹ بنایا تھا ہماری خیر پور والی پیر پگاڑوں نے. تو وہ چاہتے تھے کہ میں نہ لڑوں, میری پوزیشن اچھی تھی, اس کو پتہ تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے کسی طرح سے وطرا کرا لیں یا روک لیں. تو گئے بروئی صاحب کے پاس, انہوں نے سمجھا کہ وہ بردر ان لا ہے وہ میرے اوپر. تو انہوں نے پھر مجھے بلایا, پیر صاحب, بروئی صاحب. بروئی صاحب کہا ایک شاہ صاحب چلے گئے. کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جیت سکتے, تو ہماری سیٹ بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی بھی کر رہے ہیں. وہ پیر پگاڑوں کا کینڈیڈیٹ ہے, پیر پگاڑوں زبردست آدمی ہے, یہ ان کو بھی کوئی خیال. میں نے کہا نہیں, پیر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پیر پگاڑوں لوگوں میں مقبول نہیں ہے. ان کے مرید ہیں ادھر سانگڑ میں, بولے وہ نہیں ایگری کر رہا, یعنی مقبول نہیں ہے. تو میں نے کہا جی میں اٹھا بیٹھا ہوں کافی, اور لوگوں میں بھی جانتا ہوں کہ لوگ سارے محبت کرتے ہیں بھٹو صاحب سے, اور فیل کیا انہوں نے. پھر میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں. تو کہا اچھا یہ کندرا میں آپ کی وقفت ہے. میں نے کہا میں اپنی بات سے پوچھ کر پھر کوئی کام کروں گا. پھر میں نے بھٹو صاحب کو بتایا, ان کو پتہ چلا تھا کہ میں گیا ہوں ادھر. میں نے کہا خواہ غلط فہمی. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے اور تمہارا پتہ ہے, یو کانٹ لیو دی پارٹی, اور پارٹی کا جو وپ ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے. سیاست میں آپ کو عروج ملا, کامیابی ملی, وجہ کیا؟ وفاداری تھی, اصول پسندی تھی, یا بعض لوگ پھر کہیں گے کہ آپ بڑی خوشامد سے آگے بڑھے؟ کوئی خوشامد کسی کی نہیں کی, اللہ مالک ہے, لیکن کام پسند آیا جن کو, وہ میرے ساتھ میری وفاداری کی وفاداری بھی ہے, وہ بھی ہے. آپ نے بھٹو صاحب کو بھی دیکھا, محترمہ کو بھی دیکھا, اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بھی دیکھا. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت اور عقیدت تھی, اور ان میں سے سب سے زیادہ کس کو آپ سے محبت تھی؟ شہید بھٹو کو سب سے زیادہ, کیونکہ انہوں نے ہمیں سیاست سکھائی ایکچولی, تو ان کو یاد کرتے ہیں.
پھر بی کی قربانیاں، جدوجہد اور ڈیئرنگ، بڑی دلیر عورت، تو ان کو یہ ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کو. اور اب جو بی کے فرزند ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ لائلٹی تو ہماری دونوں سے ہے. اور آصف صاحب سے بھی سلام ہے، لیکن اس وقت جو قیادت ہے وہ اچھی طرح سے کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو. آپ سے مشورہ کرتے ہیں بلاول صاحب کبھی؟ ہاں، کبھی کبھی کرتے ہیں، جو عام باتیں ہوں تو ہاں، اور پیار بھی کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح بی بی کا تھا یا بھٹو صاحب. ان کی زیادہ تر طبیعت اور بات کرنے کا یا جدوجہد کرنے کا ذہن وہی ہے جو بی بی والا؟ بی بی والا بلاول کا. بلاول صاحب کا. اور بھٹو صاحب مختلف تھے؟ نہ، وہ بھی تقریر کرتے ہیں اور زور لگاتے ہیں. آج کل وہ ڈکٹو شہید بھٹو کا بھی ہے. اچھا، کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت بھی آیا؟ بہت آئے جی، خاص طور پہ جب شہید بھٹو کو جیل میں ڈالا، ہمیں اریسٹ کیا، اور ڈارک روم ہوتی ہے نا جیل میں، ہاں. ادھر رکھا 3-4 ہفتے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں یہ فالو کرتا تھا اسد، ہائی کورٹ میں درخواست دی. بچوں میں سے آپ کو کون سا پسند ہے زیادہ؟ سب پیارے ہیں میرے، نہیں کسی لیکن ایکٹیو یہ ہے. اور بیٹی جو سامنے کا آپ کو بیٹی نفیسہ. سیاست میں کہتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے، آپ بھی کبھی لوگوں کو مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اگر آدمی خواہ کہے کہ ہاں بس وہیں ہو، اور پھر جب آزمائش ہو تو پیچھے ہٹ جائے، ایسی بات کرتا رہے. خیرپور میڈیکل کالج پہنچے. پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں. پرنسپل آفس میں آئے. یہاں گلدستہ اور سندھی اجرک پیش کی گئی. میڈیکل کالج کی تعمیرات کے حوالے سے ڈاکومنٹری دکھائی گئی. شاہ صاحب، آپ خیرپور سکول میں مشہور جو ناز سکول ہے جس میں آپ بھی پڑھے، غوث علی شاہ بھی پڑھے، جسٹس ڈوگر بھی پڑھے، سب بڑے عہدوں تک پہنچے، لیکن پھر آپ نے خیرپور کو ایک ایجوکیشن سٹی بنا دیا. یہ اتنی یونیورسٹیاں، کالج کیسے لائے؟ بطور وزیر اعلیٰ موقع ملا یا پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا؟ نہیں، ذہن میں پہلے ہی تھا، کیونکہ یہ بلڈنگ جو پرانی ہے دکھائیں گے آپ کو، تقریباً خراب ہو رہی تھی کالج کی، تو پھر وہ شفٹ ضرور کرنی پڑی یہاں. ابھی تک نئی بلڈنگ بننی ہے. یہ ہاف پورشن ہے ہائی اسکول کا، وہ لیا، اور پھر اب تو ہاسٹل بن گئے ہیں، وہیں بلڈنگ نہیں بن رہی. مہران یونیورسٹی کیسے یہاں لائے تھے؟ بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کی میں نے کہ پہلے یہ یونیورسٹی بن رہی تھی لاڑکانہ میں. اچھا. ان کی گرہ سے لوگ ادھر مجھ سے لڑ رہے تھے، وکیل خاص طور پہ، کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کچھ نہیں بنایا، یہ سارا کچھ باہر جا رہا ہے. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی شہید بھٹو کو کہ جی یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں لوگ، میں نہیں جا سکتا اپنے کاسٹ میں. تو انہوں نے حاشیے میں لیٹر لکھا تھا، حاشیے میں لکھا بوتھ شوڈ بی شفٹیڈ ٹو خیرپور، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ آپ پرفارم کریں گے ان کی گراؤنڈ بریکنگ، کیونکہ یہاں ایجوکیشن پہلے بھی بہت تھی. خیرپور نمایاں علاقہ ہے جہاں فری ایجوکیشن. آپ بھی ناز اسکول میں فری پڑھے؟ فری پڑھا، اس وقت بھی فری تھی. ہندو بھی تھے یہاں تک، پاکستان کے بعد آہستہ آہستہ یہ.
ختم ہو گیا. پیسے پہلے والے. تو ظاہر ہے میر چلاتے تھے نا اس کو. یہاں کی میر صاحب بڑا نام تھا، لیکن ویسے تو چیف منسٹر تھا وہ قزل باش، وہ چلاتا تھا، پاور سارا ان کے پاس. اچھا، باقی یہ جو کالج، میڈیکل کالج ہیں اور جو باقی یہاں تعلیمی ادارے ہیں، وہ کیسے لائے آپ یہاں؟ بس when I was چیف منسٹر تو اس وقت ضرورت تھی یہاں، کیونکہ لوگ تو عادی تھے کہ فری ایجوکیشن ہو یہ ہو. وہ فری ایجوکیشن بھی کچھ ادارے میں ہم نے بنائے ہیں کراچی میں بھی، اور یہ جو NICVD ہے یہ بھی ہم نے بنائی، فری ہے. ہیلتھ کی ہے، اور کچھ کالجز بنائے ہیں وہ بھی کچھ فری ہے. تو مختلف جگہوں پر جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ اس میں زیادہ ہماری تھی. شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ میڈیکل کی فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، خود بھی کوئی فیسلٹیز لیتے ہیں؟ کوئی بیماری، کوئی تکلیف ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں، کوئی آپ کو ہے یا بالکل صحت مند ہے؟ فٹ ہوں، فٹ ہے، لازم ہمارے پاس. کوئی خاص بیماری نہیں؟ کوئی کھانسی زکام بس ایسی بھی ہلکی ٹمپریچر ہو جاتا ان ہے. کی وجہ سے. تو پھر کیا لیتے ہیں؟ کوئی حکیمی چیزیں کھاتے ہیں یا انگریزی میڈیسن؟ اینٹی الرجی. حکمت پہ یقین نہیں آپ کا حکیموں کا؟ یہ باقی چیزیں نسخے نہیں کھاتے آپ؟ نہیں، کبھی کوئی دوائی خاص بڑی نہیں لیتے. دوائی لیتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسی بیماری ہے خدا کی.